اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ بیسیکلی آپ کے مرزا صاحب جو ہیں وہ کہہ کیا رہے ہیں. یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بیسیکلی کافر تھے یا منافق تھے، مرتد ہو گئے تھے یا منافق ہو گئے تھے، اسلام کی پیٹھ میں چھرے گھونپتے رہے، یہ وہ جو بڑی باتیں جو اس نے کی ہیں. تو پھر تو مجھے تو ایسا لگنے لگ گیا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ اب تو انجینئر صاحب خود کو نعوذ باللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ الہام والی کنڈیشن بھی رکھتے ہیں. یعنی علیم بذات الصدور کہ سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی یہ جانتے ہیں، یعنی کہ جو کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. نعوذ باللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ. بھائی آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ جو فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے تھے وہ در حقیقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کون سی قرآن کی آیت سے آپ کو ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اللہ نے تو کہا کہ میں نے تو کل بھی آپ کے سامنے وہ سورہ حدید کی آیت پڑھی تھی، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور میں ابھی آگے آپ کو بتاتا ہوں. خیر، تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس کا مطلب تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کی، یعنی کہ آپ نے ان کے دل پڑھ لیے جا کے کہ وہ منافق تھے، وہ بعد میں وہ ہو گئے تھے، آپ اس ٹائم موجود تھے، یا آپ کو کوئی ایسی حدیث ملی ہے. وہی رافضی عقیدہ جو کہ شیعوں کا ہے. شیعہ بھی یہی بات کرتے ہیں اور آپ بھی وہی بات کرتے ہیں. کلن وعد اللہ الحسنہ، یعنی کہ اللہ نے تو ان تمام کے لیے اچھا وعدہ کر رکھا ہے. مرزا مستری محمد علی مرزا صاحب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک اور امپورٹنٹ چیز، اب جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے، اور بعد میں اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، یعنی کہ وہ کافر تھے، منافق تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ مشرکین تھے، اور ان سے اللہ راضی بھی نہیں ہے. آپ دعائیہ کلمات کہہ سکتے ہیں، ویسے اللہ ان سے راضی نہیں ہے. ان کو یہ بھی پتہ چل گیا، یعنی کہ ان کو سب پتہ چل جاتا ہے. یہ ان کے دلوں کو بھی جانتے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا کہ بھئی انہوں نے ڈر سے کیا ہے. یہ اس ٹائم موجود بھی تھے وہاں پہ. نعوذ باللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ. قرآن کی یہ آیت میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آپ کے سامنے آیت آ جائے گی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز بنا رہا ہوں اور اس کا جو جھوٹا چہرہ ہے، اس کا جو دجل ہے، اس کو بے نقاب کر رہا ہوں اور آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور اس کا جو صحابہ کے حوالے سے ایک بغض، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بیسیکلی نیم رافضی شخص ہے اور یہ بھی ایک ایجنڈے پہ ہے. میرے حساب سے تو یہ شیعوں کے ایجنڈے پہ ہی ہے، ٹھیک ہے. اس کا عقیدہ جو ہے وہ رافضی عقیدہ ہے. تو خیر، آج جو میں ویڈیو لے کے آیا ہوں، اس ویڈیو کے اندر اس کی جو ویڈیو تھی وہ میں نے آپ کو بتایا نا، بہت ساری میرے پاس سسٹم کلیکشن کٹھی ہوئی ہے کہ جس پہ الحمدللہ میں اس کو جواب دیتا رہوں گا، اس کی ویڈیوز بناتا رہوں گا. تو ایک ویڈیو کے اندر یہ کہہ رہا ہے، یہ کل سے کچھ ریلیٹڈ ویڈیو ہے جو میں نے کل بنائی تھی، کہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد، صلح حدیبیہ کو تو ویسے بھی قرآن نے فتح مبین کہا ہے، ٹھیک ہے، اور فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے جو اسلام قبول کیا وہ انہوں نے موت کے خوف سے کیا، ٹھیک ہے. موت کے خوف سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسی وجہ سے وہ اسلام کی پیٹھ میں بعد میں چھرے گھونپتے رہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو تھے یعنی کہ منافقت کرتے رہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب، عام مطلب یہ تھا. میں آپ کو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے. یہ ویڈیو دیکھیں. لیکن یاد رکھیے گا، یہ تمام صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آیات نازل ہوئی ہیں. اس سے مراد بعد کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ 1400 صحابہ کی شان ہے. اسی لیے میں نے اوپر وہ آیت رکھی تھی کہ اللہ کس سے راضی ہوا؟ صلح حدیبیہ کے. اور انہی کے کانٹیکسٹ میں یہ آخری آیت اسی صورت کی آ رہی ہے کہ یہ وہ صحابہ ہے. اب یہ پکڑ کے وہ فتح مکہ کے بعد جو معافی مانگ کے مسلمان ہوئے، پوری زندگی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے اور بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، ان کے اوپر یہ آیات لگانا. اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ بیسیکلی آپ کے مرزا صاحب جو ہیں وہ کہہ کیا رہے ہیں. یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا
وہ بیسیکلی کافر تھے یا منافق تھے، مرتد ہو گئے تھے یا منافق ہو گئے تھے، اسلام کی پیٹھ میں چھرے گھونپتے رہے، یہ وہ جو بڑی باتیں ہیں جو اس نے کی ہیں. تو پھر تو مجھے تو ایسا لگنے لگ گیا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ اب تو انجینئر صاحب خود کو نعوذ باللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ الہام والی کنڈیشن بھی رکھتے ہیں. یعنی علیم بذات الصدور کہ سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی یہ جانتے ہیں، یعنی کہ جو کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. نعوذ باللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ. بھائی آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ جو فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے تھے وہ در حقیقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کون سی قرآن کی آیت سے آپ کو ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اللہ نے تو کہا کہ میں نے تو کل بھی آپ کے سامنے وہ سورہ حدید کی آیت پڑھی تھی، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور، میں ابھی آگے آپ کو بتاتا ہوں. خیر، تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس کا مطلب تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کی، یعنی کہ آپ نے ان کے دل پڑھ لیے جا کے کہ وہ منافق تھے، وہ بعد میں وہ ہو گئے تھے، یا آپ اس ٹائم موجود تھے، یا آپ کو کوئی ایسی حدیث ملی ہے. وہی رافضی عقیدہ جو کہ شیعوں کا ہے. شیعہ بھی یہی بات کرتے ہیں اور آپ بھی وہی بات کرتے ہیں. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ انسان جو ہے یہ رافضی ہے بھائی، یہ نیم رافضی ہے، یہ ان کا ایجنٹ ہے، یہ صحابہ کے خلاف بغض رکھتا ہے. آپ لوگ بات ہی نہیں سمجھتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کا یہ جو عقیدہ ہے، جس عقیدے کے تحت وہ یہ کہتا ہے کہ جی فتح مکہ کے بعد کے جو صحابہ تھے، جو یعنی کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو وہ در حقیقت انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، وہ موت کے خوف سے کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ در حقیقت اس کا عقیدہ قرآن کے بھی خلاف جاتا ہے. اس کی ریزن یہ سورہ حدید کی آیت نمبر میں نے کل آپ کو 10 سنائی تھی، ٹھیک ہے، جس کے اندر یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ بھی گئی ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ نہیں برابر ہو سکتے وہ لوگ جو کہ جنہوں نے پہلے اپنا مال خرچ کیا، اپنے اب قتال کیے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں. میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، اللہ کی راہ میں جنہوں نے قتال کیے اور اپنا مال خرچ کیا، اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد جو لوگ یعنی کہ جنہوں نے یعنی کہ ایمان لائے اور اپنا مال خرچ کیا، وہ برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہ اسی طرح میں نے آپ کو کل بھی مثال دی تھی کہ فور ایگزامپل اب جب مکہ میں انیشیل طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور اس سے پہلے کتنے لوگ ساتھ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جو لوگ اس وقت ساتھ تھے ان کا درجہ اور تھا، جو ہجرت کر کے آئے مدینہ میں انصار جو تھے ان کا درجہ اور تھا. درجے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی کاسٹ سسٹم ہے کہ اے گریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی سی بات ہے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے، ان کی افضلیت ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس دور میں اسلام قبول کیا تھا جب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا نہیں تھا، تسلیم نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے. پھر انصار نے کیا. اب فتح صلح حدیبیہ کو نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا ہے. اب فتح مکہ تک جتنے بھی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ایک مثال دے رہا ہوں، جتنے بھی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یستوی، نہیں وہ برابر ہو سکتے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے آفٹر فتح مکہ اسلام قبول کیا انہوں نے موت کے ڈر سے کیا، اور وہ جو ہیں وہ ان کے لیے ہم رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے، اور ان سے پہلے والوں سے اللہ راضی ہو گیا، ان کے لیے صرف ہم دعائیں، مطلب جو کل میں نے آپ کو ویڈیو بنائی تھی اس میں اس نے یہی کہا تھا نا انجینئر مرزا نے کہ جی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تو ان کے لیے ہے، باقیوں کے لیے تو ہم دعا گو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے لیے اسی آیت سورہ حدید کے اندر. تو یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں اللہ نے کیٹیگرائز نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسنا، اچھا وعدہ کر رکھا ہے سب سے، کلن وعد اللہ الحسنہ، یعنی کہ اللہ نے تو ان تمام کے لیے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کچھ اسپیسیفک فتح مکہ سے پہلے والے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. خیر، اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک اور امپورٹنٹ چیز، یہ میں نے آپ کو آیت بتائی، ایک امپورٹنٹ چیز کہ انجینئر محمد علی مرزا کے اگر ہم اس کی اس بات کو دیکھیں تو اس کے حوالے سے وہ یہ کہتا ہے کہ موت کے ڈر سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہو گیا، موت کے ڈر سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو اس کا مطلب تو وہ پھر کافر یا منافق ہوئے، ٹھیک ہے، موت کے ڈر سے پڑھ لیا اور بعد میں وہ کافر ہو گئے، ٹھیک ہے. تو کافر اور منافق کا فتویٰ دینے والا کون ہے وہ آپ دیکھ لیں پھر
میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کو خود ہی سمجھ آ جانا چاہیے کون دے رہا ہے کافر اور منافق کا فتویٰ۔ یہ آپ کے مرزا مستری محمد علی مرزا صاحب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور امپورٹنٹ چیز، اب جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے، اور بعد میں اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، یعنی کہ وہ کافر تھے، منافق تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ مشرکین تھے، اور ان سے اللہ راضی بھی نہیں ہے۔ آپ دعائیہ کلمات کہہ سکتے ہیں، ویسے اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ چل گیا، یعنی کہ ان کو سب پتہ چل جاتا ہے، یہ ان کے دلوں کو بھی جانتے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا کہ بھئی وہ انہوں نے ڈر سے کیا ہے۔ یہ اس ٹائم موجود بھی تھے وہاں پہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ قرآن کی یہ آیت میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آپ کے سامنے آیت آ جائے گی کہ سورہ توبہ کی آیت 113 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک مشرک کے لیے وہ مغفرت کی دعا کر سکیں۔ تو یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ کے نزدیک فتح مکہ، یعنی کہ پھر تو جو 1400 تعداد تھی مسلمانوں کی تعداد، تو پھر وہ 1400 ہی رہ گئی نا۔ تو یہ بھائی وہ رافضی عقیدہ ہے جو کہ اس رافضی عقیدے کی پیروی کرتا کون ہے؟ شیعہ کرتے ہیں، یا یہ آپ کا مرزا کرتا ہے، یا فضل ہمدرد کرتا ہے، یا یاسین قادری کرتا ہے، اور حنیف قریشی بھی کرتا ہے۔ الیاس قادری وغیرہ تو خیر وہ اپنے ہی، وہ تو سائنسی کرامات دکھاتے رہتے ہیں نا، وہ تو خیر اور ہی چیز ہیں، ان کو چھوڑ دیں آپ۔ کاش کہ یہ کام لوگوں کو قرآن کی دعوت دے کے قرآن پڑھا کے کر رہے ہوتے، بانسبت کہ شیعہ مذہب کو پروموٹ کر کے کر رہے ہوتے۔ ادھر سے سنیت کو بدنام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو بدنام کیا ہوا، بابوں نے اور انہوں نے سب نے، ٹھیک ہے چھوڑیں، لیکن اس انسان جس کا نام مرزا محمد علی ہے، یہ انتہائی جسے کہتے ہیں صحابہ سے بغض رکھتا ہے، اور یہ میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ثبوت دے چکا ہوں، آج پھر ثبوت دے رہا ہوں کہ یہ نیم رافضی شخص ہے، یہ شیعوں کا ایجنٹ ہے، یہ سنیوں کے لباس کے اندر ایک شیعہ ہے۔ خدارہ اس سے بچیں، خدارہ اس سے بچیں، اور اس سے سوال کریں کہ بھائی تمہیں کیسے پتا چلا کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ انہوں نے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا؟ اچھا بھائی آپ کے نزدیک ایک ہوگا، دو ہوگا، تم نے تو سب پہ فتویٰ لگا دیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، شیم آن یو مرزا محمد علی صاحب تو خیر تمہیں کہنا ہی نہیں چاہیے، تم صحابہ کے بارے میں اتنی بڑی باتیں کرتے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے تم صحابہ کے بارے میں باتیں کر سکو؟ تو اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اس انجینئر مرزا جیسے دجالی فتنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔